حضرت سیدنا امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا عروہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ یہ تربیت ہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے بعد آپ کی اولاد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین سے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین سے حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچ رہی ہے تربیت۔ کیا پیغام پہنچ رہا ہے؟ حضرت امام محمد باقر سے سوال کیا گیا، کیا پوچھا؟ ما قولک فی حلیت السیوف، آپ سے سوال کیا گیا کہ تلوار کو آراستہ کرنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دراصل تلوار جہاں سے پکڑی جاتی تھی نا، دستہ جسے کہا جاتا ہے، اس پر لوگ جو ہے وہ نقش و نگار بنوایا کرتے تھے مختلف طرح کے۔ تو آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ جو تلوار ہے اس کو مزین کرنا، آراستہ کرنا، اس پر نقش و نگار بنوانا، اس کے دستے پر یا اس تلوار پر، آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں لا بأس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں حرج نہیں ہے؟ اس لیے فرماتے قد حلی ابو بکر الصدیق سیفہ، ارشاد فرماتے ہیں اس میں حرج اس لیے نہیں ہے کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو آراستہ کیا ہے، انہوں نے اس کو سجایا ہے۔ تو حضرت عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا آپ نے ابو بکر کو صدیق کہا؟ آپ نے انہیں صدیق کہا؟ فرماتے یہ سننا تھا سیدنا امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شہزادے ہیں، جو آل پاک ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو شہزادے ہیں، جنہوں نے تربیت پائی ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے فوراً کھڑے ہو گئے اور جلال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جلال فرماتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور قبلے کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، اور فرمایا جو انہیں صدیق نہ کہے اللہ تبارک و تعالی اس کے قول کی تصدیق نہیں فرماتا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے وہ تربیت، یہ ہے وہ پیغام، یہ ہے وہ بات جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی اولاد کو سکھائی، بتائی، اور وہی پیغام، وہی مقام، وہی مرتبہ، وہی عظمت کا اعتراف حضرت سیدنا امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ آپ کو صرف ابو بکر نہیں بلکہ آپ فرما رہے ہیں صدیق ہیں وہ، اور وہ ایسے صدیق ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے کسی کام کے جائز ہونے کے لیے حضرت سیدنا امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلیل بنا رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کام کو، کہ یہ کام اس لیے جائز ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے۔ کیسی عظمت کا اعتراف ہے اللہ اکبر مدنی چینل کے ناظرین۔ اور یہ صرف سیدنا امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی نہیں بلکہ آپ کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت کے گن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں۔ کیسے؟ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کے متعلق کوئی بہتر بات ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے والد حضرت امام باقر سے، اور انہوں نے امام زین العابدین سے، اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت اطہار حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی پیاری سند ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ کیا فرماتے؟ کسی انسان پر آج تک نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا ایسا آدمی، فرماتے ہیں کہ جو ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ یعنی سورج جہاں جہاں طلوع اور غروب ہو رہا ہے، انسانوں میں رسولوں کے بعد جو سب سے افضل ترین انسان ہے
وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اگر میں نے روایت میں غلط بیانی کی ہو تو مجھے قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں اور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کیوں نہ بیان کروں، میں خود قیامت کے دن صدیق کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ اللہ اکبر۔